سوال: تقدیر کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بتائیں۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ سوال: آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ جواب: قبر۔ سوال: خوف آخرت کس کا ذریعہ ہے؟ جواب: گناہوں سے بچنے کا۔ سوال: کس شخص کو روز قیامت متعدد انعامات سے نوازا جائے گا؟ جواب: ہم میں سے جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے روز قیامت متعدد انعامات سے نوازا جائے گا۔ سوال: دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے کیا چیز ضامن ہے؟ جواب: خوف خدا۔ سوال: زندگی کے آخری برسوں میں مسلسل روزے رکھنے کس نے شروع کیے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جانے والے کام میں کن باتوں کا شامل ہونا ضروری ہے؟ جواب: جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کے لیے کیا جائے، اس میں تقوی، اخلاص اور خشیت الہی کا شامل ہونا ضروری ہے۔ سوال: قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر نماز کے ساتھ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ جواب: زکوٰۃ کا۔ سوال: زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ جواب: زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو دل اور روح کا میل کچیل صاف کرتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بناتی ہے۔ سوال: حج اور عمرہ میں ایک فرق بیان کریں۔ جواب: حج ذوالحجہ کے مخصوص ایام کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن عمرہ پورے سال میں جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ سوال: حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے کی شرط کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے کی شرط کا یہ مطلب ہے کہ بندہ صحت مند ہو، سفر کے اخراجات رکھتا ہو اور راستہ پرامن ہو۔ سوال: حج نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا وعید بیان کی گئی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کسی بیماری یا حقیقی ضرورت نے یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور وہ اس کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے یہودی کی مثل مرے یا نصرانی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ جواب: اپنی عبادت کے لیے۔ سوال: جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ سوال: زمین اور آسمان کی ہر چیز کس کے لیے تخلیق کی گئی ہے؟ جواب: انسان کے لیے۔ سوال ہے: انسان کو عملی زندگی میں کون سی چیز صبر کرنا سکھاتی ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے مختلف نام خطوط کب لکھے؟ جواب: 7 ہجری کو۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی عالمگیریت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط میں کیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا؟ جواب: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطوط میں نہایت آسان، سادہ اور مختصر الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ سوال: مسلمانوں کو بہت سی سرسبز و شاداب زمین کہاں سے حاصل ہوئی؟ جواب: غزوہ خیبر کے بعد۔ سوال: یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف کون اکسا رہا تھا؟ جواب: یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف یہودی قبیلہ بنو غطفان اور مدینہ کے منافقین جن میں عبداللہ بن ابی کا نام سر فہرست ہے، لڑائی پر مسلسل اکسا رہا تھا۔ سوال: مسلمانوں کی مسلسل مخبری کرنے سے سر فہرست کون تھا؟ جواب: عبداللہ بن ابی۔ سوال: غزوہ خیبر میں یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 14,000۔ سوال: غزوہ خیبر میں کتنے یہودی مارے گئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے اور 18 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: 9۔ سوال: وہ عادات و صفات اور خوبیاں و کمالات
جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں کیا کہلاتی ہیں؟ جواب: خصائص یعنی خصوصیات۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کہاں موجود تھی؟ جواب: دونوں شانوں کے درمیان میں۔ سوال: حضرت ہاشم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: پردادا کا۔ سوال: چلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کہاں ہوتی تھی؟ جواب: زمین کی طرف۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات نماز کی فجر کے بعد کہاں بیٹھ کر مختلف اذکار فرماتے تھے؟ جواب: مسجد میں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو زیادہ لمبے تھے اور نہ پستہ قد بلکہ میانہ قد کے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنے کا انداز کیسا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار مبارک کیسا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار مبارک اس قدر زیادہ تھا کہ ہر دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ سوال: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کیسا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ہر طرح کے عطر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ جواب: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کی طرح تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کلام فرماتے تھے کہ ہر لفظ جدا ہوتا تھا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے یاد کر لیتا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ملاقات بیان کریں۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملاقات فرماتے تو اس کی طرف حقارت سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ چہرہ انور اس کی طرف پھیرتے اور پوری توجہ سے اس کی بات سنتے۔ سوال: عورت کا زیور اور مرد کی زینت کیا ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: محرم اور غیر محرم رشتوں کا تصور واضح کریں۔ جواب: محرم رشتے: محرم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے نکاح عورت نہیں کر سکتی، وہ یہ ہیں: باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا حقیقی اور رضائی، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا، سوتیلا، داماد، بھائی حقیقی اور رضائی، بھتیجا، بھانجا۔ غیر محرم رشتے: غیر محرم رشتہ دار وہ ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور ان سے پردہ فرض ہے۔ مذکورہ بالا رشتہ داروں کے علاوہ دیگر تمام رشتہ دار غیر محرم ہیں۔ سوال: حجاب کے حوالے سے امہات المومنین رضی اللہ عنہا کا عمل کیا تھا؟ جواب: حجاب کے حوالے سے امہات المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ عمل تھا کہ وہ جب بھی گھر سے نکلتیں تو حجاب اوڑھ کر نکلتیں۔ کسی غیر محرم سے گفتگو کی ضرورت ہوتی تو ہمیشہ پردے کے پیچھے سے گفتگو فرماتی۔ سوال: مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا اوڑھ لیا کریں؟ جواب: لحاف۔ سوال: ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جھانکا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جواب: کنگا۔ سوال: 4 محرم رشتہ داروں کے نام بتائیں۔ جواب: بیٹا، باپ، بھائی، پوتا۔ سوال: اجازت طلب کرتے ہوئے کس بات کی ممانعت ہے؟ جواب: اجازت طلب کرتے ہوئے دروازے کے اندر سے جھانکنے کی ممانعت ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعمیر میں کس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا؟ جواب: مسجد نبوی کی۔ سوال:
عدل اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ جواب: لوگوں کو قابلیت، تعلیم اور تجربے کے مطابق ذمہ داریاں دینا عدل کہلاتا ہے، جبکہ تمام انسانوں کو قانونی لحاظ سے یکساں اور برابر حیثیت کے حامل ہونا مساوات کہلاتا ہے۔ سوال: معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب: مساوات۔ سوال: تمام انسانوں کو قانونی لحاظ سے یکساں اور برابر حیثیت کے حامل ہونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: مساوات۔ سوال: اسلام میں فضیلت اور برتری کا معیار کیا ہے؟ جواب: تقویٰ پر۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اور اینٹیں اٹھاتے رہے؟ جواب: مسجد نبوی کے لیے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چوری کرنے والی عورت کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ جواب: بنو مخزوم سے۔ سوال: معاشرہ کب ترقی کرتا ہے؟ جواب: کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے میں قانون کی عمل داری ہو اور قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوں۔ سوال: اسلامی معاشرے کی خصوصیات بیان کریں۔ جواب: اسلامی معاشرے کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو عدل و مساوات عطا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن گھر میں کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے ایسی کوئی بات بھی نہیں، یہ تمام تر روایتی باتیں ہیں اور اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کپڑے جب بھی چاہیں دھوئے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو ڈاٹس کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ دیکھنے کے لیے جزاک اللہ۔